إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کل، مالک کل، مدبر الامور، مصرف الکون، فعال لما یرید، وہ رب العالمین ہے، خالق، مالک، رازق، مدبر، مصرف، موت، حیات، عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، سب اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ فضیلت المفتی شیخ حفظہ اللہ تعالی بڑے مدلل انداز سے بیان فرما رہے تھے، کاش کہ مزید بھی 5-10 منٹ وہ لے لیتے اور ہم ان کے بیان سے اچھے انداز سے مستفید ہوتے، لیکن بہرحال میں جو چیز کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اکیلے نے بھیجا، اکیلے آئے، اکیلا بلاتا ہے، ہم اکیلے چلے جاتے ہیں۔ اس میں کمال نہیں ہمارا، ہمیں کمال حاصل کرنے کے لیے اکیلے کی ماننا پڑے گا، خواہ ہم اکیلے کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اس کمال درجے کو حاصل کرنے والی جماعت، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا ظاہر، ان کا باطن، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جن، ان میں افضل ترین مخلوقات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کی جماعت وہ اکیلی جماعت ہے جو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے کے لیے آئی ہے، اور وہ اسی فکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب تعالیٰ نے جو میں نے مغرب کی نماز میں آیتیں تلاوت کی، یہی چیز واضح کی کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں ہر ایک کو اس کا اپنا کیا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھائی ہے، بڑا خوش ہوگا، اللہ ہم سب کو اللہ کے رضا کے مطابق اچھائی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ برائی ہے تو پریشان ہوگا، تمنا کرے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، یہ برائیاں میرے سامنے کیوں آئیں۔
اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تمہیں آخرت کی عزت چاہیے، دنیا میں بھی عزت چاہیے، دنیا میں رزق چاہیے، فراوانی چاہیے، سکون اور راحت چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں روٹی کپڑا مکان کیا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہیں جس وجہ سے تمہارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، تمہاری زندگی تنگ ہو جاتی ہیں، بیماریاں، مہنگائیاں اور دیگر مسائل کا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ کیا؟ گناہوں کی کثرت۔ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، میں نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے، ایک رسول اللہ کی بات ماننی ہے، لا الہ الا اللہ کا دائرہ میں نے اپنے اوپر لگا لیا ہے، اب اس دائرے سے میں کسی بھی حالت میں کسی طرح بھی نکل نہیں سکتا۔ اور انبیاء کی جماعت، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، یہ جن اللہ نے نام لے کر، یہ چنیدہ جماعت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے سے ان کی بزرگی اور بڑائی میں کمی نہیں، کسی کے نہ ماننے سے اللہ کی الوہیت میں، نبیوں کے رسالت میں کوئی کمزوری نہیں۔ ماننے والا اپنا بھلا کر رہا ہے، نہ ماننے والا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ماننے والے کو دنیا کی ہر قسم کی فراوانی اللہ دے سکتا ہے، اور نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل، ابو لہب کی طرح ان کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ اللہ نے ہمیں ذکر کیا رزق کے حوالے سے کہ سیدہ ام مریم رضی اللہ عنہما، ام مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب امرأت عمران کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، اللہ سے رونے لگ گئی کہ اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ رزق حاصل کرنے والے سب سے برگزیدہ ہستیاں انبیاء، اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہنے لگے اللہ یہ پیٹ کا بچہ میں تیرے راہ میں نظر مانتی ہوں، اللہ اسے قبول فرما۔ اب یہ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد، ہمارا گھر بار، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رضا کا ہو، لیکن کتنی خوش نصیب ہے ام مریم، اللہ کہتے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے قبول کر لیا، بہترین قبول کر لیا۔ اور جب بچی پیدا ہو گئی مریم علیہ السلام، ربی انی وضعتها انثى، یہ تو لڑکی آ گئی، مجھے تو امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اللہ انی اعیذها بک، اب یہ ہے رزق، یہ ہے رزق کی کنجی، رزق کی فراوانی۔ ایک ماں اپنے اولاد کے لیے دعا کر سکتی ہے، اللہ سے رو سکتی ہے۔ جیسا کہ کسی نے پوچھا کہ میں اپنے اولاد کی تربیت، سب سے بڑا رزق تو اولاد ہے، میں ان کی تربیت کتنی، ان کی عمر ہونی چاہیے کہ میں شروع کروں؟ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اولاد کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اولاد کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے سے ان کی تربیت شروع کرو۔ پیدا ہونے سے 20 سال پہلے کون ہے؟ خود اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو انبیاء کے مشن پر ڈھالو، ان کی سوچ اور فکر پیدا کرو۔ انبیاء کی سیرت اور ان کی صورت اللہ نے قرآن میں اور نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں کھول کے بیان کیا۔ جس سیرت کی، جس صورت کی ہمیں ضرورت ہے، جس میں ہماری تربیت اور تعلیم ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت اور وسعتیں ہیں، وہ سب اللہ نے بیان کیا۔ لہذا جس شخص کو قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، وہ شخص وہ خطرے میں ہے۔ خواہ اس کو عمر نوح مل جائے، دولت قارون مل جائے، فرعون کی حکومت مل جائے، کچھ بھی مل جائے، وہ خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس رب کا قرآن، نبی کا فرمان، یہ ہے رزق کی بندش کے ذرائع۔ رزق کی بندش، وہ رزق جو اللہ پسند کرتا ہے،
اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وہ رزق اللہ نے انبیاء کو دی، اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ان کو اللہ نے دی۔ اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے، عقیدہ درست نہیں، عمل درست نہیں، اور اس کے اخلاق درست نہیں، کردار درست نہیں، اللہ کے رسول کی پہچان نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، ایسے لوگ آج آپ دیکھیں میڈیا پہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ ما انزل اللہ، قرآن و حدیث۔ وہ بیچارے رزق سے محروم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کاریں ہوں گی، بیلنس ہوں گے، بینک بلڈنگ ہوں گے، ان کے پاس بڑی زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہوں گے، ان کے مخالفین کے لیے مردہ باد کے نعرے لگانے والے ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، یہ رزق سے محروم ہے۔ جو رزق اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، ہاں اللہ کے ناپسندیدہ رزق ہو سکتے ہیں ان کے پاس بکثرت کیوں نہ ہو۔ تو سیدہ مریم نے دعا کی، اللہ نے وہ دعا ہمیں بتا دی کہ اپنے اولاد، اپنی ذات، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے اللہ کے ہاں عزت پانے سے۔ ابھی ہم لوگ اکثریت ہم میں سے اللہ تعالیٰ یہ مسجد اور اس مسجد کے انتظامیہ جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہیں، اور جو لوگ اس وقت اس مسجد میں ادارہ قائم کر کے اس کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے محنت کرتے ہیں، دامے درمے سخنے، اللہ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ کتنے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی نمازی، سب کے بچے یہیں آتے ہیں؟ اب ایک سوال ہے، مسجد میں عزت ملتی ہے، یہ ہے انبیاء کا مرکز، یہ ہے انبیاء کا مشن، یہاں انبیاء کی تعلیم کو ترویج دینے کی کوشش۔ اب آپ میں سے جن کے بچے یہاں نہیں آتے، جو اپنے مال سے یہاں پہ تعاون نہیں کرتے، ان سے ایک سوال ہے، ہم یہاں کیوں نہیں بھیجتے، مدارس میں کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں فراوانی ہو جائے، رزق میں ترقی ہو جائے۔ اچھا جی، آپ کو یہ جو دیگر اسکولز، کالج، یونیورسٹیاں ہیں جس کے لیے ہم امریکہ، لندن تک کے خاک چھانتے ہیں، وہاں کا ترقی کہاں تک ہے ذرا بتا سکتے ہیں؟ وہاں کی ترقی کہتے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ سے مریخ یا سورج تک، بس یہی ہے نا سائنسی ترقی۔ یہ ڈاکٹر صاحب بن گئے، یہ جناب پائلٹ بن گئے، انہوں نے سائنس پڑھا، یہ انہوں نے انجینئر پڑھی، ٹھیک ہے جی، آپ جو مرضی کر لیں، آسمان دنیا تک آج تک کوئی چیلنجر، کوئی کمپیوٹر ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو آسمان دنیا کو چھو سکے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ترقی کو دیکھیں، آپ پہلے آسمان پہ گئے کہ نہیں؟ دنیا کی کس یونیورسٹی میں آپ گئے؟ کس ملک میں گئے؟ کس یونیورسٹی میں؟ کون سی ڈگری؟ ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، علی کے پاس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حسنین، فاطمہ الزہراء، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی ترقی ذرا دیکھیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جبریل کی ترقی یہاں سے رک گئی، محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ اور اوپر چلیں، عرش پہ نہیں گئے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ عرش پہ گئے۔ یہ ترقی آپ کو صرف مسجدوں میں ملے گی، نماز میں ملے گی، مگر میں ایک ترقی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس کہ جی گھر میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، 3 دن سے جا نہیں رہی، بہت پریشان ہیں ہم بہت پریشان ہیں، 3 دن سے میرے پڑوس میں وہ گھر ہے۔ میں نے کہا کیا چیز ہے؟ کہتے بس وہ 3 دن سے آئی ہوئی ہے۔ ایک لڑکا ساتھ تھا، بھائی وہ کیا ہے؟ کہتے کتیا جیسی ہے۔ اب یہ جو یقینی بات ہے کہ یہ بھی ترقی والا انسان ہے نا۔ میں نے سوچا اگر میں نہ گیا ان کے ساتھ، پتہ نہیں یہ کہاں کہاں پریشان ہوں گے، میں ساتھ چلا گیا، دروازہ کھولا، نیا مکان تھا، دیمک کی 3 لکیریں لگی ہوئی تھی، دیمک کی 3 لکیریں، کہنے لگا یہ ہے۔ میں نے کہا وہ دکھاؤ نا جو 3 دن سے آئی ہوئی ہے، جا نہیں رہی، آپ پریشان ہیں۔ یہی ہے بیٹا، وہ کہاں ہے کتیا جیسی؟ یہی ہے۔ اس کو میں نے خروج کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ میں نے کہا ابھی بھی ہے؟ کہتے اب نہیں ہے۔ یہ لو، یہ ترقی ہے آپ کی۔
آیت الکرسی نہیں پڑھتے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، اذکار صباحیہ مسائیہ جو رزق کی کنجی ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ سے رات کی تاریکی میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، 4:15 پہ اذان ہے نا آج کل، تو 4 بجے بھی نہیں اٹھتے۔ ہاں اس وقت ہم خراٹے لیتے ہیں، رب تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو میرے پاس رزق کی کنجیاں، ابھی آپ کو فیصل نے جو آیت سنائی، تمہیں پریشانی ہے، مہنگائی ہے، بیماری ہے، خوف و خطرے ہیں، اور تمہیں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کے مشکلات ہیں، ذرا اٹھو میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اس وقت خراٹے لے رہے ہیں، اس وقت ہم نہیں اٹھتے۔ ہاں نماز بھی فجر کی گئی، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و معافیہ سے بڑھ کر، رزق ہے نا یہ دنیا و معافیہ، اس سے بڑھ کر رب کی رضا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی باتیں قبول کرتا ہے، ان کا اعمال قبول کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے ہاں سے قبولیت آ گئی، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، فرشتوں میں بھی اس کی قبولیت چلی گئی۔ پھر اللہ روح زمین پر اعلان کرتا ہے میرے بندو تم بھی اس آدمی کو قبول کرو۔ اب کیا ایسے آدمی کا رزق تنگ ہوگا؟ نہیں، ہم اپنے رزق کو خود لات مارتے ہیں۔ فجر کی نماز گئی، اشراق تک کا جو وقت ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت، اس کو بھی ہم نے لات ماری۔ ہاں 10 11 12 1 بجے ہم کہیں اٹھیں گے، اب جناب فلاں کو فون کرو جی بیٹا بیمار، بیوی بیمار، میں بیمار، رزق تنگ۔ اچھا بھائی نمازیں پڑھتے ہو؟ نہیں بھائی نمازوں کا ٹائم کہاں ہے، بس آپ ہمیں ایک ترقی دے دیں کہ شو کر دیں، ہماری صحت بھی بحال ہو جائے اور کاروبار بھی بحال ہو جائے۔ نماز، روزہ، قرآن، مساجد، علماء، ان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، بس صحت بحال چاہیے اور کاروبار بحال چاہیے۔ یہ ہمارے کتنی غلط خام خیالی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ آج ہماری حالت ہے۔ ہمارے بڑے بڑے وہ جا کر قبروں پہ ڈنڈے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی ترقی ہے نا، یہ بھی وہ ان کو تو رزق، بھائی صدارت مل گئی، وزارت مل گئی، عمارت مل گئی، سب کچھ ان کو مل گیا، لیکن جو ہے وہ ڈنڈے ان کو کھانے پڑتے ہیں۔ تو میرے محترم، ذرا ہمیں رزق کی فراوانی کے لیے اپنے دل سے رجوع کرنا ہے، اس دل کے اندر، اور یہ دل بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے اعضاء ہاتھ، پیر، سر اور آنکھیں، کان، زبان، یہ اس کے اعضاء ہیں، یہ اس کے رعیت ہے۔ دل بادشاہ ہے، تو دل میں جو تقوی بیٹھے گا، رب تعالیٰ کی جو ہے رقابت، اور اللہ تعالیٰ میرے تمام مخفی امور پہ مطلع ہے، یعلم ما توسوس به نفس ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرے دل کی ایک ایک دھڑکن کو اور ایک ایک جو ہے خیالات کو رب تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اور تیرے قریب، تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوا، اس کے حکم کے مطابق چلو اور اس کے غضب سے بچو۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ میرے ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ فرمایا کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سب سے بڑی کامیاب جماعت انبیاء، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا تم نے اپنی سچائی کے اندر کیا کچھ جو ہے کمال دکھایا۔ اللہ سچوں سے بھی جب پوچھ رہا ہے سورہ احزاب میں، تو پھر آپ بتائیے پھر میں اور آپ کس کھیت کے بولے؟ انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ رزق کے لیے سب سے بڑی کنجی، اگر آپ نے اپنے تالے کھول کے رزق کی فراوانی چاہیے تو سب سے اعلیٰ، افضل، اتم، اکمل رزق قرآن، توحید، عقیدہ، رسالت، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی محبت، اہل بیت کی محبت، امہات المؤمنین کی محبت، اور ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالو، خواہ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہوں یا 1 پتھر باندھے ہوئے ہوں، 3 مہینوں سے گھر میں چولہا بھی نہ جلیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کبھی نہ چھوٹے۔ اور فرمایا کہ ہم تمہارے ایک ایک عضو سے سوال کریں گے،
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیرے کان، آنکھ، تیرے دل سب کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، آنکھ یہ نعمت ہے کہ نہیں، کان نعمت ہے، زبان، کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر، اور ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، ہمارے اوپر اس کی نعمتیں برس رہی ہیں اور ہم اس کے بدلے میں اپنے گناہ اوپر بھیج رہے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا تم سے سوال ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن ابو ربیعہ المخزومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، پیارے پیغمبر نے مجھ سے قرضہ لیا 40,000۔ فجاء مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فراوانی آئی فوراً مجھے واپس کر دیا، اور ساتھ میں کیا کہا، یہ ہے قرض لینا پڑے، قرض جو ہے یہ مقراض ہے محبتوں کا، تعلقات کو کاٹ دے دیتا ہے قرض، لیکن ضرورت پڑنے پہ آپ لے بھی سکتے ہیں جب آپ کی نیت یہ ہے کہ جی میں نے فوری اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر قرض میرے اوپر ہے اور میں مر گیا تو پھر جو ہے میرا حساب مشکل ہوگا۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے قرض واپس کیا، اب جو جملے کہے ہیں اللہ کے نبی کے وہ دیکھیے، بارک اللہ لک فی اہلک ومالک انما جزاء السلف الحمد والادا، اللہ آپ کو آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے قرض دیا، میرا کام ہے وقت پہ ادا کر کے اللہ کا حمد ادا کرنا اور آپ کو وقت پہ ادا کرنا۔ یہ جو ہے ہمیں اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ رزق کے اندر جو ہے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، آپ نے فکر آخرت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، اگر میرے رزق میں حلال شامل نہ ہوا، چلو جی حلال تو ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے 1 گلاس پانی کافی ہے یا 2 کافی ہے 3، میں 5-10 پی لیتا ہوں، اب یہ حلال ہے کہ نہیں؟ لیکن طیب ہوگا میرے لیے، مناسب ہوگا، میرا معدہ ہاں جی اس قابل ہے کہ اتنا، روٹی میرے لیے 1 روٹی کافی ہے، میں 4 کھا لیتا ہوں، 6 کھا لیتا ہوں، تو یہ جو ہے حلال تو ہے، اگر حلال بھی ہے تو بھی میرے لیے طیب پاکیزہ، میری صحت کے مطابق، میرے لیے جو نقصان نہ ہو۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق پرہیز کی زندگی گزارو، یہ ہے رزق فراوانی کا بہترین ذریعہ۔ الذی انتم بہ مؤمنون، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، اور پھر بھی جو ہے رزق حاصل کرنے میں تم اللہ کے احکام کو۔ سورہ نحل کے ابھی شیخ صاحب نے آپ سے تذکرہ کیا، سورہ حجر، سورہ نحل، یہ صورتیں بہت اہم ہے عقیدے کے اصلاح کے لیے اور عمل کے اصلاح کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، انبیاء کا تعارف، شیطان کا تعارف بڑے بہترین انداز سے بیان کیا۔ تو فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک بستی کی حالت بیان کرتے ہیں، بہت مطمئن انداز سے ان کے پاس یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو جو ہے رزق فراوانی سے ان کو جو ہے حاصل۔ فکفرت بانعم اللہ، رزق ہے، دنیا ہے، لیکن اللہ کے جو پسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، عمل صالح، ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کے حکم کے مطابق، اور عمل صرف اللہ کی فرما برداری کا عمل۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، رزق ان کو مل گیا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، کفر کیا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اب چونکہ یہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگ گئے، بھائی اب ہمارا رزق ہم سے کون چھین سکتا ہے؟ ہماری طاقت، ہمارے عوامی طاقت، ہماری کرسی، ہماری فوج، ہمارا یہ، ہمارا وہ، اللہ کا نام و نشان تک نہیں جان۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس ان کو چکھایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس رسول جب آئے فَكَذَّبُوا، اب انہوں نے متحدہ محاذ بنا لیا
ان کے اسمبلیاں، ان کے جو ہے سارے کورٹس اور ان کے تمام بڑے بڑے اکابرین سب نے نبیوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، لوگو کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے، حلال کھاؤ طیبہ پاک. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، اور شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں 10 صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کتنے صحابہ ہیں؟ ان صحابہ کا نام بھی ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمن، ابو سعید خدری. یہ مہاجرین کی 10 جماعت اللہ کے نبی تشریف لائے. فرمایا کہ یا معشر المہاجرین 5 خصال ان ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ. مہاجرین کی جماعت آپ لوگ بیٹھے ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، آپ نے اپنے جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے ہجرتیں کی، لیکن 5 بیماریاں اگر تمہارے اندر آ گئیں تو بڑا خطرناک بیماریاں ہیں. اعوذ باللہ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں یا تم ان کو پالو. نمبر 1، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. جب زنا کاری کے، فحش گوئی، فحش حرکات عام ہو جائیں گے کسی قوم میں اور وہ برملا اس کو کریں گے اور کوئی روکنا ٹوکنا یہ ذاتی امور میں تدخل شمار ہوگا، وہ جا کر کورٹ میں کیس کریں گے اور آپ ہار جائیں گے. امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے وہ جیت جائیں گے. آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا، میں بڑے بڑے بینر پڑھتا تھا، پاکستان رہے گا تندرست و توانا، آ گیا ہے خواتین کا زمانہ. پڑھا کہ نہیں؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے یاد ہے بینر لگے ہوتے تھے، روڈوں پہ لکھا ہوتا تھا. آ گیا اب جو ہے خواتین کو کون چھیڑے، وہ جو چاہیں کریں. اللہ نے تو ان کو کہا کہ جی ان کو اپنے حدود میں رکھو. اب ہمارے مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا پردہ اور خواتین آ گئی بازار میں بے پردہ. فرمایا جب یہ حالت ہو جائے گی ان کے اندر طاعون، کینسر پھیل جائے گا، وہ بیماریاں آئیں گی جو پہلے کبھی نہیں تھی. نمبر 2، لم ينقص المکیال والمیزان، یہ ناپ تول میں کمی کریں گے. دینے کا ترازو اور لینے کا اور، لینے کے لیے اور انداز سے، دینے کے لیے اور انداز سے. جب یہ ہوگا الا اخذوا بالسنین، اللہ ان پہ قحط سالی ڈالے گا، مہنگائی، وشدت المونہ، زندگی تنگ ہو جائے گی، وجور السلطان، حکمران بھی ظالم آئیں گے. حکمران ظالم آنے کی وجہ کون؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں یہ جی بس بیٹھے جی تبصرے، بھائی اپنا سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 3، ولم يمنعوا زکات اموالہم، مالوں کا زکات نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا دے گا؟ الا منع القطر من السماء، آسمان کی بارش بند ہو جائے گی. الا منعوا القطر من السماء، آسمان سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے. ولولا البہائم لم یمطروا، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ جانوروں اور دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میرے اور آپ کی نمازیں پتہ کس کھاتے میں، ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں. فرمایا ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، ہم مشترکہ متفقہ طور پر ابھی ملک بینک بنا، ٹھیک ہے جی، اور کیا بنا، عورتوں کو کیا ہے وہ میرا تھن ریس، میرا تھن ریس، کیا چیز ہے یہ میرا تھن ریس؟ یہ سارے قانونی کارروائیاں، ان کو قانونی حقوق ملتے جا رہے ہیں. جب تم بڑھ چڑھ کے اللہ کے وعدے کو توڑیں گے، رسول اللہ کے وعدے کو توڑیں گے، مسجدوں کو بے آباد کریں گے، دینی اداروں کو بے آباد کریں گے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ باہر سے دشمن تمہارے پر مسلط کرے گا اور پھر تمہارے ملک کی ساری برکتیں وہ سمیٹ کے لے جائیں گے. نمبر 5، وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، رزق آ کر تنگ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ. پاکستان، بعض لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان کو پڑھتے جاؤ اور پاکستان کو دیکھتے جاؤ. سورہ رحمان کی بہترین تفسیر پاکستان ہے. کون سی؟ یہاں پہ نہریں
ٹھیک ہے جی، پنج آپ، اور یہاں پہ سمندر، یہاں پہ معتدل فضا، ٹھیک ہے جی، ہر فراوانی. صرف ہم اگر اچھے ہو جائیں، اللہ ہمیں حکمران بھی اچھا دے، اللہم ارزقنا ائمۃ صالحین، اور پھر جو ہے ہمارے تمام مسائل اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں. حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ ان کو آپس میں لڑا ڈالے گا. دن بدن نئے فرقے، نئی پارٹیاں، نئے گروپ، اور پھر ان کی لڑائی. اللہ تعالی ہم کو معاف فرمائے. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسند احمد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، ایک صحابی تشریف لائے پیارے پیغمبر کے سامنے، کہا یا رسول اللہ ان لی مملوکین، پیارے پیغمبر میرے نوکر چاکر غلام بہت ہیں، یکذبوننی و یخونوننی، وہ سارے مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت بہت کرتے ہیں. ذرا دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے منشی، ہمارے وغیرہ وغیرہ. وَأَضْرِبُهُمْ وَأَشْتُمُهُمْ، میں بھی انسان ہوں، میں تنگ آتا ہوں تو ان کو مارتا بھی ہوں، میں ان کو گالی بھی دیتا ہوں. فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر، فکر آخرت. پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا، یحسب ما خانوا وعصوا وکذبوا، آپ سے جو انہوں نے خیانتیں کی ہیں، آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یہ بھی تولا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا. وعقابک ایاہم، آپ نے جو ان کو سزائیں دی اس کا بھی حساب ہوگا. فإن كان عقابک ایاہم بعدد ذنوبہم بقدر ذنوبہم، اگر آپ کی سزا جو آپ نے ان کو دی ان کے جرائم کے بالکل برابر ہوا، کان فضلا لک، تو پھر یہ اللہ کا آپ پر فضل ہوگا کہ آپ کی سزا بڑھ نہیں گیا، برابر ہو گیا. وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، ان کے جرائم کم ہو، آپ کی سزا زیادہ ہو، اُقْتُصَّ لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي مَا بَقِيَ قِبَلَكَ، پھر جو آپ نے زیادہ ان کو سزا دیے اس کا ان کے لیے قصاص لیا جائے گا، آپ سے قصاص لیا جائے گا. اندازہ کیجئے. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِي، اب صحابی رسول ہے، رونے لگ گئے. ہمیں تو رونا نہیں آتا، صحابی کو رونا آتا تھا. اور یہ رونا واللہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو یقین کرو، یہ 4 رکعتی نماز عشاء کی، 3 رکعتی نماز مغرب کی، نفل فرض ایک، یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ صرف رونا. ان لم تبکوا فتباکوا، اگر اللہ سے کچھ لینا ہے، ایمان، عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، رزق، اولاد، بیوی بچے، جو بھی لینا ہے، تو اگر رونا نہیں آتا نا، چہرہ تو کم از کم رونے والا بناؤ. اب ہم نے چہروں کی جو ہے وہ صفائی کر کے، ہماری طرف سے تو صفائی ہے، لیکن یہ تکبر ہے اللہ کے سامنے، اپنی بڑائی کہ تو نے مجھے مرد کیوں بنایا، یہ دیکھنا میں کیسے. عورتیں کہتی ہے تو نے مجھے عورت بنایا، میں نہیں، میں جو ہے مردوں سے بھی آگے بڑھنا چاہتی ہوں. تو یہ ذرا سوچیں. اب وہ آدمی صحابی رسول رضی اللہ عنہ، جعل رجل یبکی بین یدی رسول اللہ ویہتف، چیخے مار مار کے وہ رو رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لہ لا یقرأ کتاب اللہ، ان کو کیا ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا. ہر صحابی قرآن پڑھتا ہے، ہر صحابی قرآن پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اچھے سے اچھا پڑھ. قرآن کے حقوق 5 ہیں نا، احسن الدعوہ، دوسرا احسن الفہم، تیسرا احسن الحفظ، چوتھا احسن العمل، 5واں احسن الدعوہ والتعلیم. دیکھیں آپ کے پاس یہ پنجاب سے جماعت آئی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرم. کیوں آئے؟ آپ اور ہم کو دعوت اور تعلیم کے راستے میں ایک دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ دعوت اور تعلیم بھی بہت بڑا کام ہے، جسے آپ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے شرک، کفر، بے دینی، بدعقیدگی، بدعملی، الحاد، ارتداد آج عام ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن نہیں پڑھتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے روز انصاف کے ترازو قائم کریں گے. فَلَا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہے، ہم اسے حاصل کریں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے اکیلے کافی ہیں. تو میں وقت زیادہ لے بیٹھا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں
کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بین و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، اللہم اجعله الوارث منا، اللہم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه۔